بسم الله الرحمن الرحيم. من صام رمضان في إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله. میرے محترم دوستو، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل منقول ہے۔ اس ماہ مبارک کی اہمیت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کی سعادت اور احترام کے بارے میں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ذکر فرمائے۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو 63 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ 40 سال مکے میں گزارنے کے بعد 41 سال کے چھٹے مہینے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز کیا، نبوت اور رسالت، اور پہلا وحی کا سبق بھی اللہ نے جبل نور کے اس غار میں عطا فرمایا، وحی کا آغاز۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے۔ کیسے گزارے؟ بظاہر تو ہے یہ 13 سال گزرنے کو تو گزر گئے، کیسے گزرے؟ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی کیسے گزارے، کن آزمائشات سے گزرے، کن امتحانات سے گزرے، کیا کیا نہیں کیا آپ وسلم کے ساتھ ان کفار ظالموں نے، مشرکین نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، ایک استقامت کے پہاڑ کی صورت میں کڑے رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا لاج ہے کہ آج اللہ کا یہ دین ہم میں اسی انداز سے موجود ہے جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس امت کو 1 مہینہ کم و بیش تو نہیں بلکہ 29-30 کے بیچ ہی میں یہ مہینہ رہتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے پورا مہینہ نہیں کہا، ایام معدودات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ ایمان والو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی اگر یہ کہہ دیتا کہ 1 مہینہ ہے، ایسا نہ ہو بندوں پر بوجھ ہو جاتا کہ 1 مہینہ روزے رکھیں گے۔ اللہ نے اتنا عافیت، اتنا محبت، اس قدر اپنے بندوں پر مہربانی کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1 مہینہ، بلکہ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں پہ گنا جا سکتا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ عیسائیوں کو بھی 1 مہینہ ملا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ تھا یا کوئی اور مہینہ، اس سلسلے میں عیسائیوں نے اپنی تاریخ کو خود مسخ کر لیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ جب تک حواریین تھے دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح معنوں میں جانصاب، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اصحاب عطا فرمائے چن چن کر، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حواریین عطا فرمائے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا، یہ حواریون تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ یہ 12 کی تعداد میں سے 12 تھے۔ وقت کی کمی ہے، میں دوسری طرف نکل رہا ہوں، ایک بات آگے کہہ دوں، یہ 12 تھے،
ان 12 میں ایک آخری ایام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر جانے والے تھے غدار بک گیا. آخری لمحات تک 12 میں سے 11 آپ کے ساتھی رہے، ایک یہودیوں کا اداکار بن گیا، صحیح معنوں میں یہودیوں کا ایجنٹ بن گیا، بکاؤ مال بن گیا. وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ مردے کی خبر لائے ہم ان کو انعام دیں. اب اس کی تلاش میں یہودی چل پڑے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح بھی تھا. مسیح کی معنی آپ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے، صبح کہیں، دوپہر کہیں، عصر کہیں، شام کہیں، رات کہیں، تہجد کا وقت کہیں، پھر فجر کی نماز کہیں. یہ آپ کی زندگی بھر کی آپ کا کہیں مکان تھا ہی نہیں. عمر بھر آپ کی 2 احرام کی طرح چادر آپ نے زیب تن کیے ہوئے تھے، ہلکے پیلے کلر کے، بالکل ہلکا، جس طرح زعفران ہلکا زعفران سے رنگ کیا ہو، اس طرح احرام کی 2 چادریں تھے. ایک آپ نے دھوتی باندھا، ایک اپنے اوپر رکھ دی، یہاں تک آپ کی زلفیں تھی. آپ نے کپڑے بھی نہیں سیے، وقت کی اجازت بھی نہیں. یہودی آپ کے دشمن تھے، آپ کی جان کی طرف تھے. کہیں مکان بھی نہیں بنایا رہنے کے لیے، بس چلتے رہے. ایک کٹورا کہتے آپ کے ساتھ تھا، اس سے پانی پیتے یا ضرورت کا استعمال ملاتے. کسی کو دیکھا نہر سے 2 چلو بھر کر پانی پی رہا تھا، سبحان اللہ، ایسے ہی کٹوری کی زحمت میں نہیں اٹھائی ہوئی، اس سے بھی پھینک دیا. اللہ نے خود بخود کٹورا دیا ہے تو میں یہ لے کر کام کر رہا ہوں. یہ کل کائنات کی. یہاں آ کر ایک حواری 12 میں سے ایک غدار ہو گیا. انعام کی لالچ میں اس نے چپکے سے جا کر یہودی بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ فلاں اس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. چپکے سے جا کر اس کو اطلاع کر دی. اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں غسل کے لیے تشریف لے گئے. وہ غدار بن کر بادشاہ کے پاس پہنچا. وہاں جا کر اس بادشاہ نے فوراً فوج کو حکم دیا کہ اس مکان کو گھیرے میں لے لو. عیسیٰ علیہ السلام بچ کر نہ نکلنے پائے اس مکان سے. حواریین 11 حواریین کو اطلاع ہو گئی کہ یہ مسئلہ بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے غسل خانے سے تشریف لائے. آپ نے اپنے بالوں کو ابھی تک تو لیے کسی کپڑے سے وہ قطروں کو بھی خشک نہیں کیا تھا. آپ کے بالوں سے قطرے پانی کے ٹپک رہے تھے. آپ باہر نکلے تو حواریوں نے اطلاع کی یا عیسیٰ یہودیوں کی افواج نے اس مکان کو گھیرے میں لیا ہے آپ کی گرفتاری کے لیے. آپ نے فرمایا کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا حواری نے اطلاع دی کہ ہمارے فلاں ساتھی حواری نے ان کو اطلاع دی. یہی وقت تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ پاک نے یہ آیت جو نازل کی یہ بعین ہی اس واقعے کے بیچ میں یہ آیت نازل ہوا ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے نکلے ہیں، آسمانوں کی طرف اللہ نے نہیں اٹھایا. اطلاع ہو گئی یہودیوں نے مکان کو، یہودیوں کی فوج نے گھیرا لیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. اب اس وقت یہودی فوج بادشاہ تدبیریں کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی سوچ میں تھا کیا کیا جائے. اس میں اللہ بھی ایک سوچ و تدبیر میں تھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے. عیسائی بادشاہ اس کی فوج بھی تدبیر کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تدبیر میں تھے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اس ٹائم اللہ بھی تدبیر فرما رہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین تدبیر اللہ کی. باقی تدبیریں ختم ہو گئی، اللہ کی تدبیر کامیاب. اللہ پاک نے فرمایا بل رفع اللہ، اے عیسیٰ آئے ہو خلاف عادت دنیا میں، آئے ہو خرق عادت کے طور پر دنیا میں آتا وہی ہے جو ماں باپ سے ہو کر دنیا میں آتا ہے. تیرا تو باپ ہے ہی نہیں. اللہ نے قدرت کاملہ کی نشانی بن کر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو آدم کو دیکھو. یہاں بغیر باپ کی تمہیں نظر آئے عیسیٰ کو،
وہاں تو تمہیں باپ بھی نظر نہیں آئے گا، ماں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس بندے کو آدم کو کیسے پیدا کیا، یہاں تو پھر بھی ماں ہے، وہاں تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اللہ کے قدرت کاملہ کے طور پر آپ آئے ہیں۔ یہاں بھی اللہ خرق عادت کا استعمال کرے گا، دروازے سے نہیں نکلنا، آپ چھت پاڑ کے ہم اوپر لے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم چھت پاڑ کر نیچے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر چڑھ آنے بھی خرق عادت، آسمانوں پر اٹھنا بھی خرق عادت۔ یعنی اللہ کا طریقہ دستور یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، دستور اللہ کا کچھ اور ہے۔ جیسے ہی آسمان یہ چھت پڑ گئی، آپ اوپر گئے ہیں، اسی وقت وہ حواری غدار بن کر دروازے میں داخل ہوا اور آ کر یہودی فوج کا سربراہ آپ کے ساتھ، یہ ہے عیسیٰ۔ حیرت کے مارے دیکھ رہا تھا۔ حواریین سے کہا ابھی عیسیٰ یہاں نہیں تھے؟ کہتے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کہا اللہ نے اٹھا دیا، چھت ابھی تک پٹی ہوئی، آسمان کی طرف چلے گئے۔ پلٹ کر اس کے میں نے سچی خبر دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں موجود تھے، میں نے خود دیکھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات اس حواری پر ڈال دی۔ انہوں نے پلٹ کر یوں دیکھا اس کی طرف، کہا کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ کہا جسے گرفتار کرنے کے لیے تم آئے ہو۔ کہا وہ کون سا عیسیٰ؟ عیسیٰ تو تم ہو۔ اس سے گرفتار کر کے لے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جی ہم نے عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ ولیکن شبہ لہم، شبہات میں پڑ گئے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے وہ اصل کہاں چلے گئے؟ اگر وہ عیسیٰ تھے تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ نے وہ تشبیہ اس حواری پر ڈال، اس کو غداری کا انجام بھی مل گیا، اس کو اٹھا کر پانسی پہ چڑھایا۔ آج تک عیسائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا، جس کی یاد میں وہ ٹائی پہنتے ہیں، اپنی قبروں پر صلیب کے نشان لٹکاتے ہیں، اپنی زنجیروں میں سونے کے صلیب کے نشان کی زنجیر بناتے ہیں۔ ابھی تک سمجھ رہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی دی۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پانسی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، یہ شبہ میں پڑ گئے۔ اس حواریین کی شکل اللہ نے ایسی کر دی، سزا جو دینی تھی سزا اس کو مل گئی۔ تو یا اللہ وہ حواری ہے، یہ شبہ میں پڑے ہیں، تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا۔ ہم سب کے ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور وہ قیامت میں آئیں گے، جس کپڑوں میں گئے ہیں وہی 2 پیلے کلر کے چادر احرام کی صورت میں باندھے ہوئے آئیں گے، جس انداز میں گئے آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وہی ٹپکتے ہوئے قطروں کے ساتھ دنیا میں آئیں گے۔ یہ نشانیاں ہمیں بتا دی گئی، اس لیے کہ آسمان یہ زمین سے بالا، عالم بالا میں تغیرات نہیں ہے۔ 32 سال کی عمر میں 32 سال پورے ہو چکے تھے، 33واں سال عیسیٰ علیہ السلام کو شروع ہو چکا تھا، اللہ نے اٹھایا۔ بالوں میں ایک بھی سفید بال نہیں تھی، نہ سر کے بالوں میں نہ داڑھی کی بال میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سیاہ، انتہائی خوبصورت بھرپور جوانی کے ساتھ آپ آسمان کی طرف گئے، اسی خوبصورت جوانی کے ساتھ آپ نازل ہوں گے، اسی حیت پہ نازل ہوں گے۔ عالم بالا میں تغیرات نہیں ہیں، اس لیے جنتی کو جو جوانی ملے گی وہ ہمیشہ کی ہوگی، جو کپڑے ملیں گے وہ ہمیشہ کے ہوں گے۔ حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک مرتبہ جام مل جائے، پوری زندگی آخرت کی پیاس نہیں لگے گا۔ یا اللہ یہ جو شہد کی نہریں چل رہی جنت میں، یہ دودھ کی نہریں جو چل رہے جنت کے، اور یہ مائے خمر کی نہریں جو چل رہے جنت میں، یہ پانی کی نہریں جو چل رہے جنت میں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں، یہ سرور بڑھانے کے لیے، یہ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ پیاس تو بجھ گئی، جام کوثر مل گیا، پیاس بجھ گئی، کبھی پیاس نہیں لگے گا، اس لیے کہ عالم بالا میں ایک دفعہ جو کچھ مل گیا وہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کربوں نہیں۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ زمین و آسمان کی خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھائے
ایک دن یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فت، دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کمائی کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ہماری ذہن الٹ گئے، ہم دنیا کے لیے اتنا کمانے میں لگ گئے کہ گویا عمر بھر ہم نے یہی رہنا ہے، اور آخری کی طرف وقت ملے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، وقت ملے تو تلاوت کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، وقت ملے تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب دنیا کے لیے پورے دن دکان میں کھڑے ہو کر گزاریں گے، اور امام ذرا ایک سیکنڈ زیادہ ہو جائے سگل منزل رشت کیسے نماز کو لمبی کرتی۔ دنیا کے لیے ہم پورے دن کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر ملتزم کے سامنے آ گئے، وتر کی نیت باندھ لی، وتر کی پہلی رکعت میں الف لام میم شروع کیا، ایسا مزہ آیا، اتنا لطف، پڑھتے چلے گئے، عشاء کے بعد پڑھتے چلے گئے۔ جب تبت یدا پر پہنچے تو یاد آیا کہ ابھی تک تو پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی، قرآن ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ دوسرے میں تبت یدا اور قل والآخر میں باقی صورتیں پڑھ کر وتر میں پوری رکعت حرم شریف میں پورا قرآن تلاوت کر گئے۔ کیا لطف تو کیا! حضرت سید النساء جان فاطمہ الزہرا تہجد کے لیے اٹھتی ہے، 2 رکعت نفل تہجد کی نیت باندھتی ہے، قرآن شروع کیا ہے، ایسا لطف ایسا مزہ آ رہا ہے کہ پہلی رکعت قرآن پڑھتی چلی گئی، دوسری رکعت میں پڑھتی چلی گئی، اب 2 رکعت سے ایک سلام پھیرا تو دیکھا بلال کی اذان کی آواز آئی فجر کی نماز کے لیے، رو پڑی، یا اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی کہ 2 رکعت نفل کی نظر ہو گئی۔ ان کی 2 رکعت نفل میں پوری رات کو لگ جاتی، کیسے آخرت کی کمائی کر گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ نے درجہ صحابی کا تو دیا ہے، لیکن ہم صحابی میں شمار اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال تابعی تو ہے، تمام حضرت عمر فاروق کو دیکھ رہے، صدیق اکبر کو دیکھ رہے، حضرت علی رضی اللہ سب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اویس قرنی والدہ کی خدمت میں قرن میں تھے، ماں سے اجازت مانگی، مختصر وقت کے لیے مدینہ جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیجیے، بس ملاقات کر کے واپس آتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دی، آدھے دن سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے اما جا۔ مدینہ پہنچے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، مدینے سے باہر چلے گئے تھے، فجر کے وقت پہنچے تھے، تہجد کے وقت انتظار کرتے 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 زہر کی اذان جب ہو گئی تو حضرت اویس قرنی نے نماز پڑھنے کے بعد مزید انتظار کیا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا بس آج کے دن تو پہنچنے والے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو زہر کی نماز پڑھ کر سلام چھوڑ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہہ دینا، آگے والدہ نے اجازت نہیں دی، میں واپس جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے، گھنٹہ گزرا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو، ملاقات مقدر میں نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہو گئی، یا رسول اللہ جس بندے کا آپ ذکر کرتے تھے کہ اس کے پاس جا کر کے دعائیں مانگ کرو، قرن کا ہے، وہ بندہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، گھنٹے کے قریب ہو گئے، ابھی نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، بس راستے میں دیری ہو گئی ورنہ اس سے ملاقات ہو جاتی۔ پھر فرمایا یا عمر یا علی، میرے یہ جبہ ہے، حضور نے فرمایا، اور چادر مبارک تھا، یہ دونوں دے دیا، فرمائے دونوں لے جاؤ، فلاں علاقے میں اویس قرنی اب بھی جا رہا ہے، جا کر میرے سلام پہنچا دیجیے اور میرا یہ ہدیہ ان کو دیجیے۔ تیز رفتار گھوڑے پر حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ سوار ہو گئے، حضور کا ہدیہ لے کر پہنچے، اسی خطے میں اسی مقام پہ اویس قرنی سے ملاقات ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر ان سے تعارف کیا، یا اویس قرنی میں عمر ابن الخطاب ہوں، سبحان اللہ، جس سے عمر اپنا تعارف کرے وہ کیسی ہستی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ آگے بڑھ کر فرمایا یا اویس قرنی میں علی المرتضیٰ ہوں، سبحان اللہ، جس سے علی اپنا تعارف کرے وہ کیسے ہستی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور یہ ہدیہ و جبہ اور یہ چادر مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں بھیجی۔ اویس قرنی نے دونوں قبول کر کے سینے سے لگایا اور فرمایا
سلام سب کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں. میرے بھی سلام عرض کر دینا. وقت کی کمی ہے ورنہ میں دوبارہ حاضر ہوتا. والدہ سے وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اور ہاں تم بھی واپس جاؤ, میں بھی چلتا ہوں. آخرت کے لیے تیاری جو کرنی ہے, وقت ضائع نہ ہو. آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, ہم نے بھی آخرت کی تیاری. یعنی اتنا دنیا کو مختصر سمجھ بیٹھے تھے, اتنا دنیا. ہم نے یہ تو ہماری کمائی تو ایسے لگے, ہم تو دنیا میں عمر بھر کے لیے رہنے, آخرت میں بس مختصر. اللہ میرے محترم دوستو, کمائی کی دینار ہے, کمائی کی دینار ہے. اللہ پاک ایسے نوازیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضور نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ. ہر عمل بندے کا بندے کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ فرمایا میرے لیے ہے, بندہ میرے لیے اپنے پیاس کو, اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے, پانی کی طلب کو چھوڑتا ہے. تنہا ہے, تنہا کمرے میں ہے, فریج سامنے ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گرمی کی شدت ہے, پانی کی طلب ہے, پی سکتا ہے, نہیں لگاتا منہ کے قریب اس پانی کو کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. کیسے ایمان بن رہا ہے یہ روزہ رکھنے والے کا, کیسے ایمان بن رہا ہے. یہ ایمان بن جائے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا, اللہ اس پہ اپنا قہر غصہ نازل کرے گا. جس کا یہ ایمان ہو, اتنا اللہ کا خوف ہے, اتنا اللہ کا خوف ہے کہ روزے کی حالت میں, تنہا مکان میں, بھوک پیاس کی طلب میں, شدید گرمی کی موسم میں پانی کی برتن کو منہ سے نہیں لگاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا ایمان, ایسا ایمان, بتائیے اس کا مقام اللہ کیا بنائے گا. اس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے, اس کا جزا میں دوں گا. حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ, یا حضرت سفیان ابن عیینہ, حضرت سفیان ابن عیینہ امام الحرم درس دیتے تھے بیت اللہ شریف میں. حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, یا سفیان اس کی کیا معنی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمائے اس کے اثر الفاظ یہ ہے, الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا جنت نہیں ہے, اس کی جزا جنت کی نعمتیں نہیں ہیں, اس کی جزا جو کچھ میں نے اہل ایمان کے لیے بنایا وہ نہیں ہے. یا اللہ پھر روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزے کی جزا میں خود ہوں, روزے کی بدلے میں بندے کو میں مل جاتا ہوں. جب اللہ مل گئی, من کان اللہ لہ, جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا, پھر کس چیز کی کمی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے, کوئی لمحہ نہ گزر جائے. دنیا بہت کما لیا, بس اب کچھ وقت اللہ کے لیے خاص کیجیے. نماز سے غفلت نہ ہو, قرآن کی تلاوت ہو, ذکر ہو, دعا 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 دعا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اپنے کام چھوڑ دو, رمضان میں ایک مومن کی دعا پر آمین کہو. سبحان اللہ, فرشتے ہمارے دعا کے انتظار میں کیا بات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ضرور